شام کے 6 بج چکے تھے۔ لائٹ جانے کی وجہ سے سارے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ثانیہ بیٹا، وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی جب اس کی امی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ بیٹا جلدی سے باہر آؤ اور میری بات سنو۔ جی امی، بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ امی اپنے ہاتھ میں ٹارچ پکڑے کھڑی ہیں۔ جی امی، بتائیں کوئی کام ہے؟ میں نے اندھیرے میں ہی امی سے بات کی۔ بیٹا تم یہ ٹارچ لو اور جا کے باغیچے سے تازہ مرچیں توڑ لاؤ۔ امی اس وقت اور اتنے اندھیرے میں نے رونے والی آواز بنا کر کہا، ارے بیٹا تم یہ ٹارچ لے کر جا رہی ہو نا، بس جلدی سے چلی جاؤ، مجھے کچھ مرچیں ضرورت میں ہیں۔ جی امی جاتی ہوں، میں نے منہ بنا کر کہا، پھر ٹارچ لیے میں باغیچے میں آ گئی۔ امی کو بھی ابھی چاہیے تھی مرچیں؟ میں بڑبڑائی۔ تھوڑا آگے بڑھ کر میں زمین پر بیٹھ گئی اور مرچیں توڑنے لگی۔ ابھی میں نے کچھ مرچیں ہی توڑی تھیں کہ مجھے گولی کی آواز سنائی دی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور میں جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ ادھر ادھر ٹارچ کی روشنی گھمانے لگی مگر مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر میری نظر باغیچے کے قریب بنے ڈیرے پر گئی۔ باغیچے اور ڈیرے کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار حائل تھی۔ میں جلدی سے اس دیوار کی طرف بھاگی تاکہ دیکھ سکوں کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے اس طرف سے گولی کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے جیسے ہی دیوار کی دوسری طرف ٹارچ کی روشنی ڈالی تو یہ دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگیں کہ وہاں کچھ لوگ گولیوں سے ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو میرا دماغ ہی گھوم گیا، کیونکہ وہ تو میرا کزن احمد شاہ تھا جو کسی آدمی پر گولی چلا رہا تھا۔ میں ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ احمد نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ میں جلدی سے دیوار کے نیچے ہو گئی مگر وہ مجھے دیکھ چکا تھا اور میرے پیچھے آ گیا۔ تم نے کچھ نہیں دیکھا؟ بولو کہ تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ ٹوٹے الفاظ سے وہ سامنے کھڑے شخص سے سوال کر رہی تھی۔ تم نے ابھی یہاں کچھ نہیں دیکھا ہے نا؟ لیکن ابھی گولی۔ میں نے کہا تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پہلے سے بھی سرد لہجہ تھا۔ آپ میری بات سنیں، ابھی میں نے ادھر گولی چلنے، میں نے بکواس کی ہے کہ تم نے یہاں کوئی گناہ ہوتے نہیں دیکھا۔ ڈیم اٹ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ اس بار احمد شاہ دھاڑتے ہوئے اس کے جبڑے دبوچتے ہوئے بولا تو وہ ڈر گئی، تو اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں۔ گڈ گرل، آپ جاؤ گھر، اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی اور گناہ ہو جائے۔ ثانیہ کے سہمے ہوئے روح پہ گہری نگاہ ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو وہ بھاگتے ہوئے گھر کے اندر جانے لگی۔ رکو، ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی جب احمد نے اسے روکا۔ اگر تم نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی اور سزا بھی بہت بھیانک ہوگی، سمجھ گئے؟ خود سے بھی یہ بات نہیں کرنی، بھول جاؤ جو سنا یا دیکھا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اندر کی طرف گئی۔ اس کے آنسو خود بخود بہہ رہے تھے جنہیں وہ بار بار صاف کر رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر کے اندر چلی آئی۔ احمد بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کسی انسان کی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ احمد کوئی اور نہیں، اس کا تایا زاد بھائی تھا۔ وہ سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس کے تایا کے 2 بیٹے تھے، ایک علی جن کی شادی ہو چکی تھی اور چھوٹا احمد جس کی سرگرمیوں کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا، اور ثانیہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ سب اس سے بہت پیار کرتے۔ وہ تھی بھی بہت معصوم، تھوڑی شرارتی تھی لیکن بلا وجہ زیادہ کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتی تھی اور 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ابھی صرف 17 سال کی تھی۔ احمد بہت سنجیدہ رہنے والا کم گو انسان تھا۔ ثانیہ اس کے ساتھ کم ہی بات کرتی تھی، جب کوئی بہت ضروری کام ہو اس سے، لیکن آج جو کچھ اس نے دیکھا اس کے بعد تو وہ شاید احمد شاہ کو دیکھنے سے بھی خوفزدہ ہو جائے۔ جب ثانیہ گھر کے اندر گئی تو اس کی ماں آمنہ بیگم کچن میں کھڑی ثانیہ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب آمنہ بیگم نے ثانیہ کو دیکھا تو اس کی طرف آئیں۔ بیٹا اتنی دیر کر دی؟ امی وہ بہت زیادہ اندھیرا تھا، اس لیے میں مرچیں نہیں توڑ پائی۔
آمنہ بیگم پہلے تو اس کی بات سن کر حیران ہوئی، مگر جب اس کے زرد پڑتے چہرے کی طرف دیکھا تو پیار سے پوچھا، ڈر گئی تھی کیا؟ ثانیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جا کر آرام کرو۔ ثانیہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس نے دروازہ لاک کر لیا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی سارا واقعہ دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا اور وہ سوچنے لگی کہ کیا واقعی احمد بھائی قاتل ہے؟ بس یہی ایک سوچ اسے بار بار آ رہی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی اور خود کو کمبل میں چھپا لیا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی وہ سوئی تھی، لیکن جب ناشتے پہ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تو اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے دادا جان نے آمنہ بیگم سے پوچھا کہ ثانیہ کہاں ہے؟ دادا جان، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ میرے خیال سے وہ رات لیٹ سوئی تھی، اسی وجہ سے نیند سے نہیں جاگی۔ اتنا کہہ کر وہ کرسی کھسکا کر اٹھی اور ثانیہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ وہ ثانیہ کے کمرے میں گئی تو انہوں نے ثانیہ کو بہت آوازیں دیں، لیکن جب ثانیہ کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہ ہوئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر ثانیہ کو ہلانا چاہا، اور جیسے ہی ہاتھ اس کے جسم کو لگا تو آمنہ بیگم گھبرا گئی، کیونکہ ثانیہ کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے نیچے آئیں اور اپنے شوہر سے بولیں کہ ثانیہ کو بہت تیز بخار ہے، آپ پلیز ڈاکٹر کو بلائیں۔ یہ سن کر سبھی پریشان ہو گئے اور ناشتہ چھوڑ کر ثانیہ کے کمرے میں بھاگے، لیکن احمد وہیں بیٹھا سوچنے لگا اور پھر ایک منفرد مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ثانیہ احمد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر گھبرا گئی اور فوراً اپنے بابا کے ساتھ چپک گئی۔ اس کو یوں سہمے ہوئے دیکھ کر احمد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی ابھری۔ اس نے غصے سے ثانیہ کو گھورا تو وہ فوراً نظریں جھکا گئی، جیسے اس کی نظریں ملانے کی ہمت ہی نہ ہو۔ احمد کی خاموش مگر سخت نگاہیں اس کے دل کی دھڑکنیں مزید بڑھا رہی تھیں، اور وہ بے اختیار اپنے بابا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ احمد کو ثانیہ کا یہ ڈرا ڈرا روپ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ گھبرائی ہوئی ثانیہ پہ وہ دل ہار بیٹھا، لیکن یہ سب جذبات اس نے اپنے اندر ہی دفنا دیے۔ حسن صاحب نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو کہا کہ یہ بہت زیادہ ڈر گئی ہے، جس کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا ہے۔ آپ اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں تاکہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو سکے۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر نے دواؤں کی پرچی حسن کو پکڑائی تو وہ ڈاکٹر کو چھوڑنے کے لیے باہر تک آئے اور پھر میڈیکل سٹور چلے گئے تاکہ ثانیہ کے لیے دوائی لا سکیں۔ چھوٹی دادی بہو کو کوسنے لگی، کہا تھا بچی کو شام کے پہر باغ نہ بھیجو، کوئی جن چمٹ گیا ہوگا۔ جن جوان لڑکیوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ ثانیہ نے خوفزدہ سی نظر احمد پر ڈالی۔ ماما، آپ ثانیہ کے لیے سوپ بنا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی بناتی ہوں۔ دادا جان آپ بھی چلیں، ناشتہ کر لیں۔ ثانیہ کو آرام کی ضرورت ہے تو اسے آرام کرنے دیتے ہیں۔ احمد نے سب کو بہانے سے باہر نکال دیا اور خود چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ثانیہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تو بولو کیا ہوا جو تم اس قدر ڈر گئی؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ ثانیہ نے نظریں جھکا لیں۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اگر کسی کو ذرا بھی بھنک لگی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے احمد بھائی۔ احمد جانے لگا جب ثانیہ نے اسے پکارا۔ ہاں بولو، کیا آپ نے اس آدمی کو مار دیا؟ ہاں، اور اگر تم نے زبان کھولی تو تمہیں بھی مار ڈالوں گا، سمجھی؟ نہیں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب ثانیہ کمرے سے بہت کم باہر نکلتی تھی۔ وہ تب کمرے سے باہر نکلتی جب احمد گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی جب اسے یقین ہو گیا کہ احمد گھر پر نہیں ہے تو وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھی کہ احمد اسے اپنے کمرے سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ ثانیہ اسے دیکھ کر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف پلٹی۔ ارے رکو، احمد نے آواز دی۔ جی؟ ثانیہ پلٹی۔ تم مجھ سے چھپ رہی ہو نا؟ نہیں تو، بالکل بھی نہیں۔ تو پھر جب میں گھر میں ہوتا ہوں تم کمرے سے نکلتی کیوں نہیں؟ نہیں احمد بھائی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اپنی اسٹڈی میں مصروف تھی۔ اصل میں میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں نا،
تو ٹیسٹ کی تیاری میں سارا دن گزر جاتا ہے۔ احمد نے اسے جھوٹ بولتے دیکھا تو ایک معدوم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی، جسے وہ جلدی سے چھپا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ اور وہ بھاگتے ہوئے نیچے اپنی ماما کے پاس آ گئی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے کہ ایک دن ثانیہ کالج سے آئی تو لنچ پر سب موجود تھے کہ اچانک دادا جان نے کہا کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کیسا فیصلہ ابا جان؟ ثانیہ کے والد نے پوچھا۔ یہی کہ ثانیہ اور احمد کا نکاح کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ سے دونوں گھر کے بچے ہیں اور ہماری بچی بھی ہمارے پاس ہی رہ جائے گی۔ یہ سن کر احمد کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی، کیونکہ اس نے رات ہی تو دادا جان سے ثانیہ سے شادی کی بات کی تھی، اور دادا جان احمد کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ انہیں اپنا یہ پوتا بہت عزیز تھا۔ لیکن ثانیہ پر یہ خبر بم بن کر گری اور وہ آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آمنہ بیگم جلدی سے اس کے پیچھے گئیں اور دیکھا کہ ثانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ ثانیہ میری جان، کیا بات ہے؟ کیا تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے؟ نہیں ماما، بالکل بھی نہیں۔ میں احمد بھائی سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ آپ دادا جان سے کہہ دیں۔ لیکن کیوں بیٹا؟ کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ بس میں نے نہیں کرنی ان کے ساتھ شادی، آپ اسے جو بھی سمجھیں۔ ثانیہ نے ضد کی تو آمنہ بیگم نیچے آ گئیں اور انہوں نے سب کو ثانیہ کا فیصلہ بتایا، جسے سن کر باقی سب تو خاموش ہو گئے، لیکن احمد کی آنکھوں میں شعلے جلنے لگے۔ لیکن کچھ سوچتے ہوئے وہ کھانا کھانے لگا اور باہر چلا گیا۔ اگلے دن دوپہر کو جب وہ گھر آیا تو سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ دادا جان، پھر آپ نے شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ بچی نہیں مان رہی تو نہ ہی سمجھو۔ میں ہر حال میں ثانیہ سے نکاح کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ نکاح تو ہر صورت ہوگا۔ سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کو میری بات؟ میں احمد شاہ ہوں۔ میں نے جو ارادہ ایک دفعہ کر لیا تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ بکواس بند کرو اپنی نامراد۔ اگر بچی نہیں مان لی تو ہم یہ نکاح کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اور تم کیا نکاح کی رٹ لگائے ہوئے ہو؟ اگر اتنی ہی شادی کی جلدی ہے تو ہم کوئی اور لڑکی ڈھونڈ دیتے ہیں، لیکن ثانیہ کے ساتھ زبردستی ہم کبھی نہیں کریں گے، سمجھے تم؟ یہ کہتے ہوئے جاؤ جلال سے دادا جان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے کوئی اور لڑکی نہیں چاہیے، مجھے بس ثانیہ چاہیے۔ سنا آپ نے؟ احمد شدید غصے میں تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اب بتائیں، اور کتنے ہزار مرتبہ دہراؤں میں اپنے الفاظ جو یقین ہو؟ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ میں آپ کے ارادوں کو کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ حلق کے بل چیختے ہوئے وہ بولا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، اور تم کچھ نہیں کرو گے، یہ میرا حکم ہے۔ دادا جان نے غصے سے دو ٹوک کہا تو لبوں پر زخمی مسکراہٹ ٹھہری، سرخ ہوتی آنکھیں اب ایک جگہ ٹھہر گئیں۔ احمد شاہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ثانیہ صرف اور صرف احمد شاہ کی ہے۔ تنزیہ مسکراہٹ سے کہتے وہ اب دادا جان سے دور جا رہا تھا۔ ایک بات تم بھی سمجھ لو احمد شاہ، جب میں ہی نہیں مانوں گا تو کیسے کرو گے؟ دادا جان بے شک احمد سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ اپنی پوتی کے ساتھ کبھی زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ثانیہ سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ جب احمد شاہ حویلی کے اندر آیا تو گھر کے سارے لوگ ہال میں موجود تھے۔ ثانیہ کی شادی صرف اور صرف میرے ساتھ ہوگی، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ کسی کے اعتراض سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دادا جان نہیں مانتے تو نہ مانے، میں پھر بھی ثانیہ سے نکاح کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، جب اس نے دیکھا کہ ثانیہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی ہے، جو اسے دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ ثانیہ میری جان، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا۔ مگر ثانیہ بت بنی کھڑی رہی۔ احمد اپنے کمرے میں چلا گیا اور ثانیہ کا کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے پلٹی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ لاک کر لیا، جیسے احمد شاہ ابھی کے ابھی ثانیہ کو لے جائے گا۔ اس کا دل ڈر کی وجہ سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، میں احمد سے شادی کبھی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ میں ایک قاتل انسان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نہیں کروں گی ان سے شادی، ہاں کبھی نہیں۔
وہ خود کلامی کرتے بڑبڑا رہی تھی اور پھر بیڈ پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا۔ لیکن آدھی رات کو اسے بھوک نے شدت سے ستایا تو وہ نیچے کچن کی طرف آئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ پوری حویلی میں رات کی تاریکی کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ثانیہ نے فریج کھولی تو سامنے پلاؤ پڑا تھا۔ پلاؤ دیکھ کر اس کے بھوک میں اور بھی شدت آ گئی۔ ایک الگ پلیٹ میں نکالی اور اوون میں رکھ کر اوون آن کر کے کھڑی ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری کہ اسے پیچھے کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، اس سے پہلے کہ اس کی چیخ نکلتی اس کے نازک لبوں پر کسی کا بھاری ہاتھ آ چکا تھا۔ چلانے کی غلطی مت کرنا۔ جب تمہیں پتہ ہے اس گھر میں ایک برا شخص رہتا ہے، تمہیں آدھی رات کو یہاں اس طرح سے بے فکری سے بنا دوپٹے کے تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے سراپے پہ گہری نظر ڈالتا اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ارادہ یقیناً اسے ڈرانے کا تھا۔ ثانیہ کی آواز جیسے حلق میں دب کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ اٹھانے کے بعد بھی وہ ایک لفظ بھی نہ بول پائی۔ اسے یاد آیا کہ بھوک کی شدت سے وہ دوپٹہ لینا ہی بھول گئی تھی۔ اس وقت اسے اس شخص سے اتنا خوف آ رہا تھا کہ اس کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ اسے لگا یہ شخص اسے ابھی زندہ نگل جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی احمد سے بہت خوف زدہ رہتی تھی، لیکن اس وقت اس شخص سے ڈر کے مارے اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ مگر وہ اسے دیکھ کر تلخی سے مسکراتا، پیچھے کی طرف قدم نہ اٹھاتا تو یقیناً وہ بے ہوش ہو جاتی۔ وہی گہری نظر اس پر ڈالتا پیچھے کی طرف ہوا اور ثانیہ وہیں منجمد کھڑی رہی۔ اتنے میں اوون کی بیپ بجی۔ جاؤ، تمہارا کھانا گرم ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور ثانیہ وہیں کرسی پر گر کر لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ وہ پلاؤ لینے اٹھنے ہی لگی کہ ایک دفعہ پھر سے احمد کی آواز ثانیہ کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ بتاؤ مجھے کیا دیکھا تم نے؟ وہ دبا دبا غرایا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ دیکھو، جب تک تم سچ نہیں بولو گی میں یہاں سے نہیں جانے والا، اور نہ ہی تمہیں جانے دوں گا۔ وہ ہنسنے لگا اور ثانیہ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ثانیہ ایک ایک قدم پیچھے ہوتی ہوئی کچن شیلف سے جا لگی اور احمد گرنے کے انداز میں اس پر جھکا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ میرے بارے میں یہ سب جان کر بھی تم مسلسل انکار کر رہی ہو۔ امپریسو۔ خیر، اب اگر تم نے دوبارہ انکار کیا تو اسی گن سے میں تمہارا قتل کر کے تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو ڈال دوں گا۔ لیکن احمد بھائی، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ثانیہ نے ڈرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ ہاں، کیونکہ آپ قاتل ہیں۔ چٹاخ! احمد نے ایک زوردار تھپڑ ثانیہ کے منہ پر مارا جس سے وہ لڑکھڑا گئی۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میرے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی؟ خبردار، اگر تم نے دوبارہ اپنی زبان پر یہ لفظ لائی تو زبان کاٹ دوں گا۔ اور ہاں، اگر تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کیوں نہ کہوں؟ جب آپ ہیں تو میں پابند نہیں ہوں آپ کی اور نہ آپ کے حکم کی۔ آپ چاہیں جتنی زبردستی کر لیں، گھر والوں کو بھی راضی کر لیں، مگر میں ہرگز آپ سے شادی نہ کروں گی، چاہے مجھے مار ہی ڈالیں۔ احمد ثانیہ کی اس بہادری پر مسکرایا اور پھر اس کا گال تھپکتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ ثانیہ نے کئی بار گھر والوں کو یہ بتانے کی کوشش کی لیکن خوف کے مارے بتا نہ سکی۔ دوسری مسئلہ یہ تھا کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کوئی اس کی بات کا یقین کرے گا یا نہیں۔ احمد کے غصے سے سب واقف تھے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ اس رات کے بعد ثانیہ نے اپنے کمرے سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی اور کھانا بھی وہیں منگوا لیتی تھی۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ ثانیہ پریشان ہو گئی کہ دوپہر کے 2 بجے آخر کون ہے؟ سب لوگ تو سو رہے ہیں۔ مگر وہ اٹھی اور دروازہ کھولا تو آگے احمد کھڑا تھا۔ اس کا دروازہ کھولتے ہی احمد جلدی سے کمرے میں گھس آیا اور کنڈی لگا دی۔ ثانیہ اسے دیکھ کر بہت ڈر گئی اور پیچھے ہونے لگی۔ اب وہ بالکل بیڈ کے قریب ہی تھی۔ احمد اس کے مزید قریب ہونے لگا۔ ثانیہ مزید پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ پیچھے جگہ ختم ہونے کی وجہ سے وہ بیڈ پر گر گئی اور احمد اس پر جھکا۔
ہاں تو بتاؤ، تم اس دن کیا کہہ رہی تھی کہ مجھ سے ہرگز شادی نہ کرو گی؟ ثانیہ کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی اور وہ کچھ نہ بولی۔ وہ مسکراتا ہوا اب کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب گیا تو پیچھے سے ثانیہ نے کہا کہ میں آپ کے جرم کے بارے میں سب کو بتا دوں گی۔ ثانیہ کی اس ہمت پر وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن ثانیہ صبح اٹھی تو کالج کے لیے تیار ہو کر ناشتہ کرنے نیچے آ گئی۔ سب کو سلام کر کے وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی، لیکن احمد سامنے ہی بیٹھا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ احمد کس طرح گھورنے سے پہلے تو ثانیہ گھبرائی، لیکن پھر سب کی موجودگی میں خود کو محسوس کرتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ احمد جب ناشتہ کر کے اٹھنے لگا تو اس نے ایک اعلان بھی کیا کہ کچھ ہی دنوں میں وہ ثانیہ سے نکاح کرنے والا ہے۔ سب اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ دادا جان کو بہت غصہ آیا۔ وہ اسے کچھ کہنے ہی والے تھے کہ وہ ڈائننگ ہال سے نکل کر باہر کی طرف جانے لگا۔ دادا جی، آمنہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، آمنہ بیٹا، ثانیہ سے پوچھو کہ اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو ہمیں بتا دے۔ کہہ دینا کہ وہ اپنے گھر والوں کو رشتہ بھیجنے کے لیے کہے تاکہ ہم بات آگے بڑھا سکیں۔ آمنہ بیگم نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر دادا جان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، لیکن آپ اچانک یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ دادا جان نے گہری سانس لی۔ چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ احمد کی باتیں تم نے سنی تھی نا؟ مجھے اب اس کے غصے سے غداری کی بو آنے لگی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ اس سے پہلے ہمیں ثانیہ کا کہیں رشتہ طے کر دینا چاہیے۔ آمنہ بیگم کی آنکھوں میں بھی فکر چھلکنے لگی۔ وہ ثانیہ کی پریشانی دیکھ رہی تھی، مگر بیٹی نے کبھی کھل کر کچھ بتایا نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج رات ثانیہ سے کھل کر بات کریں گی۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے، آمنہ بیگم ثانیہ کے کمرے میں آئیں تو ثانیہ کمبل تانے سو رہی تھی، مگر اپنی امی کی آہٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ثانیہ چونک کر اٹھی۔ جی ماما، سب ٹھیک ہے؟ آمنہ بیگم نے ثانیہ کو اپنے پاس بٹھایا اور نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ بیٹا، دادا جان نے تمہارے بارے میں بہت سوچا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو ہمیں بتا دو۔ ہم خوشی خوشی وہاں رشتہ لے کر جائیں گے، اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا نکاح جلد کر دیا جائے، احمد کے واپس آنے سے پہلے، کیونکہ وہ کچھ روز کے لیے لاہور گیا ہوا ہے۔ ثانیہ نے ماں کے گلے لگے دل کھول کر رونے کے بعد تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی۔ آمنہ بیگم اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیر رہی تھیں، جیسے اپنی بیٹی کے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں۔ کچھ لمحے بعد آمنہ نے آنسو صاف کی اور ہلکی سی لرزتی آواز میں بولی، نہیں ماما، میں کسی کو پسند نہیں کرتی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے فریحہ بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ ماما، میں کسی کو پسند نہیں کرتی، لیکن میں احمد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے اسے ڈر لگتا ہے۔ کہتے ہوئے ثانیہ کی آواز رند گئی اور وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آمنہ بیگم کا دل کانپ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئیں کہ آخر یہ احمد سے اتنا کیوں ڈرتی ہے، اور کچھ بتا بھی نہیں رہی۔ آمنہ بیگم نے آ کر ساری بات دادا جان کو بتائی۔ وہ بھی یہ سن کر بہت پریشان ہوئے کہ آخر کیا ہوا ہے، بچی کو اتنا کیوں گھبرائی ہوئی ہے۔ مگر پھر دادا جان نے کہا کہ اب کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ دادا جان نے آمنہ بیگم سے کہا کہ آپ اپنی جس دوست کا ذکر کچھ روز پہلے کر رہی تھیں، ان سے ملاقات کے معاملات طے کیجیے۔ ان کو اپنے گھر کھانے پہ بلائیں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ آمنہ بیگم دادا جان کی یہ بات سن کر کچھ پریشان سی ہو گئی اور کہنے لگیں کہ دادا جان، میری دوست کا بیٹا لندن میں رہتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی مجھ سے اتنی دور ہو جائے۔ ارے بیٹا، ایک نہ ایک دن تو بچیوں کو جدا کرنا ہی پڑتا ہے، مگر میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی 7 سمندر پار جائے۔ نہ ہم اس کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں اور نہ اس کے غم میں اس کو سہارا دے سکیں۔ تم جو بھی کرو آمنہ بیٹا، بس اب جلدی سے ثانیہ کے ہاتھ پیلے کرنے کے بارے میں سوچو۔ مجھے احمد کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ یہ نہ ہو کہ کل کلاں کو کچھ ہو جائے۔ آمنہ بیگم بھی ہاں میں سر ہلانے لگیں۔ کچھ دنوں بعد آمنہ بیگم دادا جان کے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ ابا جی، میری اسی دوست کا بیٹا اب لندن سے واپس آ گیا ہے۔ اس نے اپنا تمام بزنس
یہاں پاکستان میں سیٹ کر لیا ہے۔ اب وہ مکمل طور پر پاکستان میں سیٹل ہو چکا ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ اب میں اپنی دوست سے بات کروں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ارے بیٹا، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ جلدی سے ثانیہ کے لیے کسی اچھے خاندان کا رشتہ ڈھونڈو۔ جی ابا جان، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، حیثیت میں بھی ہمارے ہم پلہ ہیں۔ ہماری ثانیہ وہاں خوش رہے گی۔ 2-3 دن کے اندر ہی آمنہ بیگم نے اپنی دوست کو اپنے گھر کھانے پہ بلا لیا۔ آمنہ بیگم کی دوست کے ساتھ ان کا بیٹا بھی ثانیہ کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آیا تھا۔ دونوں خاندانوں میں کچھ رسمی سوالات ہوئے اور آمنہ بیگم کی دوست نے ثانیہ کو پسند کر لیا، مگر ثانیہ کو وہ لڑکا مبشر ذرا بھی پسند نہ آیا تھا۔ وہ عجیب بونگا سا تھا، مگر پھر بھی ثانیہ نے کسی سے کچھ نہ کہا تھا، کیونکہ وہ ہر صورت میں احمد سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ وہ احمد کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ آمنہ بیگم کی دوست نے کہا کہ ہمیں کچھ جلدی ہے، ہم 15 دن میں ہی نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد مبشر کے بابا اور میں نے عمرہ پہ جانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عمرے پہ جانے سے پہلے ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ ثانیہ کے گھر والوں نے مبشر کی مانگ کی بات مان لی، وہ بھی 15 دن میں نکاح کرنے پر راضی ہو گئے۔ ایک دن آمنہ بیگم اور ثانیہ کے ابا حسن صاحب نکاح کے بارے میں ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ احمد ان کے کمرے کے پاس سے گزرا۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اس کی غیر موجودگی میں اتنا سب کچھ ہو گیا اور اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو پایا۔ ایک شیطانی چمک اس کی آنکھوں میں دوڑنے لگی۔ اڑ لو سب لوگ، جتنا اڑ سکتے ہو، خوش ہو جاؤ، نکاح تو 15 دن بعد ہے نا۔ اس نے خود سے سرگوشی کی، پھر زور سے ہنسا، ایک خطرناک گونجدار ہنسی جس میں محبت کی دیوانگی نہیں بلکہ انتقام کی آگ تھی۔ چہرے پر بلا کی وحشت تھی اور آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ 15 دن بعد نکاح، اور تبھی میں بھی دھماکہ کروں گا، ایک ایسا دھماکہ کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھنے سے پہلے میں تمہاری اور اپنی جان لے لوں گا، اور تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آمنہ بیگم اور حسن صاحب کی باتیں سننے کے بعد اب وہ اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ صوفے پر ڈھہ جانے کے انداز میں بیٹھا، کیونکہ اسے بھی اب خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں یہ سب لوگ مل کر ثانیہ کا نکاح ہی نہ کروا دیں۔ مگر اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارا پنگا احمد شاہ سے پڑا ہے ثانیہ حسن، میں تمہیں ایسے ہی کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بڑبڑایا۔ وہ اٹھا، کھڑکی کے پاس جا کر شعلہ باز نگاہوں سے نیچے شہر کی جھلملاتی روشنیوں کو دیکھنے لگا۔ کھیل تو اب شروع ہوگا اور مجھے امید ہے کہ سب بہت انجوائے بھی کریں گے۔ دوسری طرف گھر میں ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ سب خوش تھے، لیکن دل کے کسی کونے میں انجانا سا خوف بھی سر اٹھا رہا تھا۔ نکاح میں صرف 1 دن باقی تھا۔ ثانیہ کے چہرے پہ کچھ زیادہ خوشی نہ تھی، مگر وہ یہ سوچ کر کبھی کبھی مسکرا دیتی کہ مبشر جیسا بھی ہو کوئی قاتل تو نہیں۔ اس بات پر وہ خوش ہو جاتی کہ اب احمد سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ ثانیہ کی ایک کزن نے اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگائی۔ ثانیہ نے مہندی سوکھنے کے بعد کمرے کی مدھم لائٹ جلائی اور سکون سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کا وقت تھا، پورا گھر خاموشی کی چادر اوڑھے گہری نیند میں تھا، مگر اس کی نیند بہت کچی تھی، ذرا سی آہٹ بھی اسے جگا دیتی تھی۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ہلکی سے چرچراہٹ کی آواز پر ثانیہ کی آنکھیں نیموا ہوئیں۔ جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ اگلے لمحے کسی نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ ثانیہ کی چیخ حلق میں دب کر رہ گئی۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ؟ مجھے دیکھ کر اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ایک جانا پہچانا مگر شفاف لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ ہاتھ جھٹکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے سامنے موجود شخص کے مضبوط حصار میں وہ قید ہو گئی تھی۔ تم نے کیا سوچا کہ میں یہاں نہیں ہوں تو تم کسی سے بھی رشتہ پکا کر کے نکاح کر لو گی؟ ہاں ہاں ہاں، کتنی معصوم ہو تم ثانیہ، مجھے تمہارے بارے میں پل پل کی خبر رہتی ہے، اور تم چلی نکاح کرنے، وہ بھی مجھ سے چوری۔ احمد کی آنکھوں میں شیطانیت کی لہر تھی۔ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی اور چہرے پر بھیانک مسکراہٹ تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا
میرے جیتے جی تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی؟ اچانک احمد کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور ثانیہ کے منہ پر رکھ دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ احمد نے اسے نرمی سے اٹھایا جیسے کوئی قیمتی شے ہو۔ وہ دبے قدموں پچھلے دروازے سے نکلا، ثانیہ کو اپنی گاڑی میں احتیاط سے بٹھایا، اس کا سیٹ بیلٹ باندھا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر تیزی سے گاڑی چلانے لگا۔ رات کی سیاہی میں وہ گاڑی اندھیرے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ شہر سے بہت دور کچے کے علاقے میں موجود اپنے ایک دوست کے بنگلے پر پہنچا جہاں اب کوئی نہ رہتا تھا۔ احمد نے ثانیہ کو نرمی سے گاڑی سے نکالا، گھر کے اندر لے جا کر ایک کمرے میں بیڈ پر لٹایا۔ پھر وہ ثانیہ کے چہرے کے قریب آیا، آہستہ سے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے اور کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ میں نے تو سیدھے طریقے سے تمہیں اپنانا چاہا تھا، لیکن تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ قریب پڑے صوفے پر جا بیٹھا، اپنی پشت صوفے سے ٹکائی، آنکھیں بند کی اور ثانیہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ثانیہ کی پلکیں دھیرے دھیرے لرزنے لگیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے کی صورتحال نے اسے لرزا دیا۔ وہ ایک اجنبی کمرے میں تھی جہاں مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں بیٹھا احمد اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا، لیکن اس کی نظریں نشا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ثانیہ کا دل کانپنے لگا۔ اس نے بمشکل اپنے حواس بحال کیے اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ جنبش کرنے لگی، احمد کی آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ کہاں جا رہی ہو جان؟ احمد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوفناک وحشت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا اور ثانیہ کے قریب آ کر اس کے چہرے کو اپنی انگلی سے چھوا۔ ثانیہ نے جھٹکے سے اپنا چہرہ پیچھے کیا، لیکن احمد نے اس کے چہرے کو سختی سے تھام لیا۔ خبردار، اگر آئندہ تم نے میرا ہاتھ جھٹکا تو بہت برا ہوگا۔ میں تمہیں ابھی اس بات کا جواب دے دیتا، مگر احمد شاہ کو حرام کھانے کی عادت نہیں، اور ہاں، صبح ہمارا نکاح ہے، اس لیے خود کو دلی اور ذہنی طور پر تیار کر لو۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، احمد بھائی پلیز مجھے جانے دو، آپ کو خدا کا واسطہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی احمد کا چہرہ لمحے بھر میں غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور وہ اچانک دیوار پر زور سے مکہ مار کر چلایا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے ثانیہ، اور اگر تمہیں یہ قبول نہیں تو میں تمہیں زبردستی اپنا بنا لوں گا۔ ثانیہ خوف سے کانپنے لگی۔ اس نے مدد کے لیے چیخنے کی کوشش کی، لیکن بنگلے کے آس پاس کا علاقہ سنسان تھا۔ آس پاس کوئی انسان نہیں تھا جو اس کی آواز سن سکے۔ ہاں ہاں ہاں، جتنا چلانا ہے چلا لو، یہاں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی تم تک پہنچ سکتا ہے۔ احمد نے وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی آنکھوں میں پاگل پن کی چمک مزید گہری ہو گئی۔ ادھر گھر میں نکاح کے دن کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، لیکن احمد کی گمشدگی نے سب کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ آمنہ بیگم بار بار فون کر رہی تھیں، لیکن ثانیہ کا فون تو گھر پر ہی رہ گیا تھا۔ حسن صاحب پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے تھے، ہر جگہ، ہر کونے میں، لیکن ثانیہ کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ یہ سب اس احمد کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ دادا جان غصے سے دھاڑے، ان کی آواز میں بے بسی اور غصے کی آمیزش تھی۔ حسین صاحب یعنی احمد کے بابا بار بار احمد کو فون کر رہے تھے، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ دوسری طرف بنگلے میں ثانیہ مسلسل روتے ہوئے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد کہنے لگتی کہ احمد بھائی پلیز مجھے جانے دیں، آپ یوں میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے گا بابا لوگ مجھے ڈھونڈ لیں گے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ ثانیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چپ، بالکل چپ، اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ احمد غصے سے ثانیہ پر چلایا۔ آنکھوں میں وحشیانہ چمک مزید گہری ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں مولوی آ جائے گا اور تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ نہیں، نہیں کروں گی میں آپ سے نکاح، نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
بے شک آپ میری جان لے لیں۔ ثانیہ کی چیخ میں بے بسی اور ہمت کا امتزاج تھا۔ ثانیہ کے انکار پر احمد کا چہرہ لمحے بھر میں سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر زوردار تھپڑ ثانیہ کے چہرے پر رسید کیا، جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے ہونٹ سے خون رسنے لگا اور آنکھوں کے گرد نلاہٹ پھیلنے لگی۔ چلو اچھا سب چھوڑو، میں کھانا لے کر آتا ہوں، پہلے کھانا کھا لو، بھوک لگ رہی ہوگی۔ اب احمد اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ چکا تھا، مگر ثانیہ نے کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا بلکہ ٹرے اٹھا کر دیوار میں دے ماری۔ سارا کھانا دیوار سے چپک گیا اور آہستہ آہستہ گرنے لگا۔ یہ دیکھ کر احمد غصے سے پاگل ہو گیا، لیکن پھر اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور کہا، بھوک نہیں ہے نا تمہیں؟ کھانا نہیں کھانا، یہی نا؟ اب تمہیں کھانا ملے گا بھی نہیں۔ تم جانتی ہو ثانیہ، مجھے تمہاری اکڑ تو پسند ہے کہ تم کسی کی کوئی بات نہیں مانتی، مگر مجھے لوگوں کی اکڑ توڑنے میں بہت مزہ آتا ہے، جیسے اب میں تمہاری اکڑ توڑوں گا۔ اب تم کھانے کے ایک نوالے کو بھی ترسو گی۔ جانتی ہو اس سب میں انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ تمہیں اسے ایک بہت اچھا سبق ملے گا۔ جب بھوک سے تمہاری آنتیں سکڑ جائیں گی، پیاس سے ہونٹ خشک ہونے لگیں گے، دم گھٹنے لگے گا، تو تمہیں غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوگا، جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اگر تب تک تمہیں عقل آ گئی تو ٹھیک، ورنہ اگر اپنی ضد پر قائم رہی تو تم ایسے ہی بھوک سے مر جاؤ گی۔ افسوس کی بات تو یہ ہوگی کہ تمہیں دفن ہونے کے لیے مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ میں تمہیں یہیں اسی کمرے میں قید رکھوں گا اپنے پاس۔ کچھ گھنٹوں میں تمہارا یہ خوبصورت چہرہ مرجھا جائے گا، پیشانی سے گال تک انگلی پھیری، پھر کچھ ہی دنوں میں تمہارے اس خوبصورت جسم کا گوشت گلنے سڑنے لگے گا۔ پلیز چپ کر جائیں۔ احمد کی باتوں سے اب ثانیہ زچ ہو گئی۔ وہ چلانے کے انداز میں بولی، بس کر دیں اب آپ، میں ہرگز بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ احمد کو اس کی بات پر ہنسی آئی تھی کہ وہ اس کی قید میں رہ کے بھی کیسی باتیں کر رہی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ نکاح کے تمام انتظامات کر چکا ہے اور یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر وہ نہ مانی تو گن پوائنٹ پر اسے ہانگ کروائے گا۔ تمہیں تو مجھ سے نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ پھر سے بولا، اگر تم نہ مانی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ حیرت کی بات پتہ کیا ہے؟ مجھے اپنے کیے پر بالکل افسوس نہیں ہوگا، پر ایک بات ہے جو کبھی نہیں بدلے گی، وہ یہ کہ تم آج بھی میرا عشق ہو اور تب بھی میرا عشق رہو گی۔ احمد نے نکاح بھی ملتوی کر دیا تھا تاکہ اسے کھانے سے انکار کرنے پر سبق سکھا سکے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اگلا سارا دن بھی ثانیہ کو کھانا نہیں دیا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بار بار پانی مانگ رہی تھی، لیکن احمد نے اس کی بات کو اگنور کر دیا۔ ثانیہ نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہلکا سا سر ہی اٹھا سکی، پھر تکیے پر ڈھہ گئی اور پھر سے پانی مانگنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر احمد کو ترس آ گیا اور گہری سانس بھرتے ہوئے اٹھا اور جگ سے پانی کا گلاس بھر کر ثانیہ کی طرف بڑھایا۔ ثانیہ نے پانی دیکھا تو جلدی سے اٹھنے لگی، لیکن 2 دن کی بھوکی پیاسی رہنے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی اور اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ثانیہ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور اس کے منہ سے گلاس لگا دیا اور وہ جلدی جلدی پینے لگی۔ وہ پانی ایسے پی رہی تھی کہ آدھا اس کے کپڑوں پر گر رہا تھا اور آدھا وہ پی رہی تھی۔ ثانیہ کی حالت دیکھ کر احمد کے دل کو کچھ ہوا اور اسے لٹاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا اور کچھ ہی دیر میں ہاتھ میں کچھ کھانے کا سامان لے کر کمرے میں آیا۔ ثانیہ کو اپنے سہارے بٹھا کر چھوٹے چھوٹے نوالے اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، مگر پھر بھوک کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو کر کھانے لگی، کیونکہ اب اس میں بھوک برداشت کرنے کی بالکل طاقت نہیں تھی۔ جب کھانا کھانے کے بعد کچھ آسرا ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر احمد کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے گھر چھوڑ دیں پلیز، پہلے ہمارا نکاح ہوگا، پھر تمہیں گھر لے کر جاؤں گا۔ سوچ لو، اگر انکار کرو گی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ ثانیہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو نکلنے لگے، لیکن بولی کچھ نہیں۔ احمد اب کمرے سے جا چکا تھا۔ ثانیہ پھر سے لیٹ کر رونے لگی، یا اللہ میری مدد فرما۔ بھوک تو اس کی مٹ گئی تھی، لیکن جسم ابھی بھی بے جان سا نڈھال تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا دیکھ ایک انجانی سی خوشی کی لہر اس کے اندر سرایت کی اور وہ کمرے سے نکلی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑے احتیاط سے جا رہی تھی،
جب سامنے کسی سے ٹکرائی اور جب ثانیہ نے آگے دیکھا تو حلق خشک ہو گیا۔ احمد ہاتھ باندھے، ماتھے پر بل ڈالے، چہرے کو سختی سے بھینچے کھڑا، آنکھوں میں غصہ لیے ثانیہ کو گھور رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہیں نہیں، میں تو بس گھر دیکھ رہی تھی، بہت پیارا گھر ہے آپ کا، ثانیہ نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ ثانیہ کے منہ سے جھوٹ سن کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ گھر تمہارا بھی ہو سکتا ہے، میں اسے تمہارے لیے اپنے دوست سے خرید لوں گا، لیکن یہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ میں نے اپنے ہی گھر جانا ہے، ثانیہ ضدی لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن کر احمد کو غصہ آیا اور اپنی جیکٹ سے پستول نکالا اور ثانیہ کے سامنے لہرایا۔ یہ دیکھو، اگر تم ابھی بھی نہ مانی تو اس کی ساری گولیاں تمہارے اندر اتار دوں گا۔ میں تمہاری جان لے سکتا ہوں، لیکن تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ پستول اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، بولو، کرو گی نا مجھ سے نکاح؟ اب وہ پستول ثانیہ کے کن پٹی پر رکھ چکا تھا۔ کچھ دیر تو ثانیہ خاموش رہی، لیکن پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر احمد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ گڈ گرل، اب جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو، کیونکہ اگلے 5 منٹ میں مولوی آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ثانیہ کو کمرے میں چھوڑ کر دروازہ لاک کر کے باہر چلا گیا اور ثانیہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس کی چیخیں دیواروں میں گم ہو گئیں۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں ثانیہ اور احمد کا نکاح ہو گیا۔ ثانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، وہ ہارے ہوئے انداز میں زمین پر بیٹھی تھی جیسے زندگی اس کے وجود سے نکل چکی ہو۔ ثانیہ نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے اور مولوی صاحب کو فوراً روانہ کر دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ فاتحانہ انداز میں ثانیہ کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ دیکھا، آخرکار تم میری ہو گئی نا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، لیکن میں آپ کو کبھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ کوئی بات نہیں، وہ میں ابھی کچھ دیر میں خود ہی منوا لوں گا۔ مجھے اپنا حق وصول کرنا اچھے سے آتا ہے۔ ہر لفظ پر وہ زور دیتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی ساتھ وہ ثانیہ کا چہرہ اوپر کرتے اس کے ماتھے پر جھکا اور پوری شدت سے اپنا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑ گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے مزاحمت کرنے لگی، لیکن احمد نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے ساتھ پن کر دیا اور اس پہ اپنی شدت بڑھا دی۔ ثانیہ کی سانسیں مدھم ہوئی تو احمد آہستہ سے پیچھے ہوا اور ثانیہ کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ ثانیہ کے ہاتھوں پہ جیسے ہی احمد کی گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ خود کو چھڑوا کر باہر بھاگنے لگی، لیکن جب اس نے دروازے کا نوب گھمایا تو دروازہ لاک تھا۔ اس نے ڈرتے احمد کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا، پھر اگلے ہی پل ثانیہ کو کھینچ کر بیڈ پر پٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا دروازے پر نوک ہونے لگا۔ پہلے تو احمد کچھ پریشان ہوا، مگر پھر یہ سوچ کر دروازہ کھول دیا کہ شاید کوئی ملازم ہو، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں دادا جان، حسن صاحب اور گھر کے دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ دادا جان اسے پولیس کی مدد سے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ جیسے ہی احمد نے ان سب لوگوں کو دیکھا تو پہلے تو خاموش رہا، لیکن پھر بتانے لگا کہ میرا اور ثانیہ کا نکاح ہو چکا ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ہمیں دعا دیں۔ مگر دادا جان خاموش رہے۔ احمد یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ان کے پیچھے پولیس بھی آ چکی ہے۔ دادا جان کہنے لگے کہ گرفتار کر لو اس کو، مجھے میری بچی نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ کیسے اس نے ایک انسان کا قتل کیا ہے۔ مگر پولیس دادا جان کی بات سن کر حیران ہو گئی اور انسپکٹر مسکرانے لگا کہ بڑے میاں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ احمد صاحب نے تو کسی کا قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو ایک قاتل کو پکڑنے میں ہماری مدد کی۔ یہ سنتے ہی خاموشی چھا گئی۔ پھر ثانیہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے احمد کو خود کسی پر گولی چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ثانیہ کی بات سن کر ایک سینئر پولیس آفیسر آگے آیا اور کہنے لگا کہ بیٹا، آپ نے جس کو دیکھا تھا وہ ایک مجرم تھا جو جیل سے بھاگا تھا، جس پر قتل کا مقدمہ درج تھا۔ احمد صاحب نے تو اس قاتل کو پکڑنے میں ہماری مدد کی تھی، کیونکہ وہ ان کے ڈیرے پر آ چھپا تھا۔ یہ سب سن کر ثانیہ کو شرمندہ سی ہو گئی اور نظریں جھکائے کھڑی رہی، مگر دادا جان آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ بیٹا، مجھے تو ثانیہ نے ایسے ہی بتایا تھا، اس لیے میں پولیس کو لے کر آیا ہوں۔ شاید ثانیہ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ احمد اب تک تو خاموش رہا، لیکن دادا جان کے اس بات پر وہ کہنے لگا کہ دادا جان کوئی بات نہیں، شاید ثانیہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔
اس رات ثانیہ نے صرف مجھے ہی دیکھا تھا، ڈیرے پر بیٹھی پولیس کو نہیں دیکھا۔ احمد کی اس بات پر ثانیہ خود کو زمین میں گرتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ آخر اسے اتنی بڑی غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے تو خود دیکھا تھا کہ وہاں احمد اور دوسرا کوئی آدمی تھا جس پر احمد نے گولی چلائی تھی۔ ثانیہ کو اپنی کم عقلی پر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے، مگر یہ حقیقت کی دنیا تھی، ایسا کچھ نہ ہو رہا تھا۔ تمام معاملہ حل کرنے کے بعد دادا جان ثانیہ اور احمد کو گھر لے آئے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ آہستہ آہستہ سب نے ثانیہ اور احمد کے رشتے کو قبول کر لیا۔ اب تو ثانیہ بھی احمد کو پسند کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ تو صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے احمد کو غلط سمجھ رہی تھی۔ مگر اب جب ساری بات کلیئر ہو گئی تو احمد اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر مصنوعی ناراضگی ظاہر کرتی اور احمد بڑے پیار سے اسے مناتا۔ بہت سے بل کھاتے راستوں کے بعد اب ان کی زندگی کا سفر ایک سیدھے ٹریک پر آ چکا تھا۔